نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز دوستو، ساتھیو، عزیزو، یہ آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورۃ الاعراف سے ہے، پارہ نمبر 8 ہے، آیت مقدسہ نمبر 23 ہے۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ ایک دعا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی۔ ہم نے ہر ویک میں اب یہ کوشش کی ہے کہ 5، 7، 10 منٹ تک ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے اور اس میں قرآنی دعائیں، انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اور اسی طرح اور جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات دیا کریں گے۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے گزارش کی اور یہ بھرپور گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنے تمام تر جو سوالات ہیں وہ سوالات کسی اعتبار سے بھی ہوں، یعنی مسائل کے اعتبار سے ہیں، عملی زندگی کے اعتبار سے ہیں، تو وہ آپ اپنے سوالات میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان کے جوابات سے نوازیں گے اور مختصر ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو شروع کیجئے اور جو بھی اظہار ما فی الضمیر ہے دل میں، یعنی جو بھی سوال ہے وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی آیت کریمہ ہم نے پڑھی یہ دعا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں بزرگ ہیں یہ ہمارے والدین ہیں، اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا ہیں۔ جنت میں ایک لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی ایک، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنت میں رہیں، جتنا چاہیں اور جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب ہوا یہ کہ شیطان بھی وہاں موجود تھا، ابلیس، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کونسلنگ کی کہ یہ جو درخت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، آپ اس کو کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور بھی بڑی باتیں کی اس نے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو یہ کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، باقی جنت کی نعمتیں کھائیں بھی آپ جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے کے بڑے فضائل سنائے کہ آپ یہ درخت ہے اس کے قریب جائیں، اس کا پھل کھائیں، اور ہوا یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا، چنانچہ اللہ ناراض ہو گئے۔ اس کی تفصیلات اس رکوع میں بھی ہیں جس کی آیت مقدسہ ہے، اور اس کے علاوہ پہلے پارے میں بھی اس کی تفصیلات گزری ہیں، اور جگہوں پر بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، تو اس کی تفصیلات ہیں۔ لیکن ہوا یوں کہ اللہ ناراض ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت ناراض ہو گئے تو اب چونکہ یہ پہلے انسان ہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، بلکہ ہمارے لیے اصل میں یہ تربیت ہو رہی ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو کیا کریں گے، ایک بات۔ دوسرا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد اگر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ معاف کر دیں تو غلطی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان کی غلطی اگر ہو بھی جائے تو اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دعا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کو سکھائی، تو یہ سیکھی تو ہمارے ان بزرگوں نے ہے، والدین نے ہے، لیکن اب قیامت تک اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ سے بخشش مانگیں
مغفرت طلب کریں، اللہ سے رحمت مانگنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر اے اللہ تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بڑے جامع الفاظ ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان الفاظ کو ادا کیا، اللہ سے ریکویسٹ کی، دعا مانگی، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ میرے عزیزو، آج بھی اگر کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے، انسان غلطی کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، ان غلطیوں پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، جم نہیں جانا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے، اور پیش ہو کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ الفاظ یاد کر لیجئے، سادہ الفاظ ہیں، بڑے اچھے الفاظ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے مانگیے، پیش کیجئے، اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، یقیناً اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ساری غلطیاں معاف فرمائے، وہ گناہ جو بالارادہ کیے یا بغیر ارادے کے کیے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب بھی دعا کریں اس دعائے مبارک کو اس دعا کا حصہ بنائیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری ہر قسم کی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔